بشر۔ علامہ اقبال کے افکار پر روشنی ڈالنے کے لیے جو نیا سلسلہ شروع کیا فکر اقبال، اس میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نوجوان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں نوجوان کیا تھے؟ انہوں نے ایک بہت خوبصورت نظم بھی لکھی تھی نوجوانوں کے لیے، آج ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں محترم جناب اشتیاق عارف صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے معاشرے کو مثبت رخ میں سوچنے کی فکر دی اور نوجوانوں کو ایک انقلابی پیغام کی طرف ابھارا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار قوم بننے کی ترغیب دی۔ کلام اقبال مسلمان نوجوانوں کو غلامی سے آزاد ہونے کی ترغیب بھی دیتا ہے اور تدبیر بھی دیتا ہے۔ آپ نے اپنی انقلابی شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کیا۔ یہی طرز فکر جو تھا یہ آپ کا ایک اثاثہ تھا۔ ہم جب اپنے کردار پر ایک تنقیدی نظر ڈالنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے تو یقیناً قدرت بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ انہوں نے نوجوان کو بتانے کی کوشش کی کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں مگر جہاں کے لیے۔ انسان کو رب نے بہترین مخلوق قرار دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک عظمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے آپ نے کائنات کی تسخیر کا کام جو تھا وہ اپنے شہینوں اور نوجوانوں کے سپرد کیا۔ آپ ایک باحوصلہ اور پرعزم شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے تعمیری مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 2 طویل نظمیں لکھی، شکوہ اور جواب شکوہ۔ لیکن ان دونوں نظموں سے بھی ایک اہم اور جامع نظم جس میں انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا، نوجوانوں کو مخاطب کر کے لکھی۔ آپ نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان نوجوان مغربی تہذیب کا لباس پہن چکے ہیں اور اس کردار سے دور ہو گئے تھے جو اسلام کا سرمایہ ہے۔ اس تناظر میں آپ نے مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کیا اور انہیں احساس دلایا کہ جو اسلام کی تاریخ ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کریں اور اپنے کردار پر نظر ڈالیں۔ یہ نظم کا عنوان بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ خطاب با نوجوان۔ اس میں فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ کیا تو نے کبھی اس امر پر غور کیا ہے کہ تو کون سے آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی تیرا تعلق کس قوم سے ہے اور تیرے آباء و اجداد کون تھے، انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ اس طرح علامہ اقبال نوجوانوں کی غفلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ جاننے کی زحمت کی ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے تاریخ میں، ماضی میں کون سے کارنامے سر انجام دیے اور آج وہ ٹوٹ کر کس آسمان سے کس کی طرف گر چکے ہیں، کس پستی کی طرف گر چکے ہیں۔ یہ شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک اشارہ جو ماضی کے ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کی جو ترقی تھی، جو شان و شوکت تھی، اس کی طرف ایک علامہ نے اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ کس شان کے مالک تھے، اور موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی حالت کے پیش نظر نوجوانوں کو ایک ٹوٹا ہوا تارا کہا۔ یعنی وہ ایک بلند ان کا مقام تھا اور آج جو آپ کا مقام ہے وہ ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح ہے۔ دوسرا اس کا شعر ہے کہ نظم کا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ جو پہلا شعر تھا اس نظم کا وہ ایک سوال تھا جس میں علامہ اقبال یہ سوال کر رہے تھے نوجوان نسل سے کہ کیا تمہیں اپنے ماضی کا پتہ ہے، کیا تم نے اپنے ماضی کا، اپنی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو شعر ہے اس میں علامہ خود ہی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان،
تیرا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے، تجھے ایک ایسی قوم نے، تجھے ایک ایسے لوگوں نے اپنی آغوش محبت، اپنی پیار بری گود میں پالا ہے کہ جو ایک عظیم الشان لوگ تھے، جنہوں نے ایک ماضی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ تاج سرے دارا، یہ دارا ایک بادشاہ تھا ایران کا. اس وقت کی دو ہی سپر پاور تھی، ایک تھا فارس اور ایک روم. تو یہ فارس ایران کا یہ ایک بادشاہ تھا جس کا مسلمانوں نے سر قلم کیا، اور اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تو جانتا ہے کہ تجھے کون سی قوم نے، کون سے لوگوں نے اپنی محبت بری گود میں پالا تھا، اور آج تیرا مقام کیا ہے. تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. اس شعر میں بھی علامہ اقبال ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ صحرا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے جن کا کام اونٹ چرانا تھا. دنیا کے لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد ان کی صلاحیتوں کو چار چاند لگے. مسلمانوں کی تہذیب میں لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، تعلیمی مراکز قائم ہوئے، علم اور فنون میں بہترین کارکردگی ادا کی، ایک آئیڈیل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا، اور ایک کانسیپٹ دیا، ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا. اس میں جو شتربانوں کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کی نکیل کو تھامنے والا. یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے. قرآن میں بھی اونٹ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نفس کے لیے ہوتا ہے. یعنی تم اگر کوئی بندہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ دنیا میں پھر تعلیمی کام اور کوئی اور کارنامہ سر انجام دینا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. آگے فرماتے ہیں کہ سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے. آج کے دور میں فقر کو سمجھنا مشکل ہے. مغربی تہذیب جیسے جیسے ہمارے اندر انٹر ہوئی، اس نے بہت سارے الفاظ کے جو معنی تھے، ان کے جو مطالب تھے، ان کو بدل کر رکھ دیا. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1000 سال یا 1200 سال کی تاریخ آپ کو ایسے ملے گی کہ جو فقیر کا جو لفظ تھا وہ لوگ اعزاز سمجھتے تھے، ایک اعزاز کے طور پر اپنے نام کے ساتھ لگایا جاتا تھا. نہ صرف لوگ بلکہ بادشاہ جو تھے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ فقیر کا لفظ لگانا وہ اپنا فخر سمجھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فقر میرا فخر ہے، تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اپنی ضروریات کو محدود رکھو. تو یہ ہسٹری ہے. جیسے یہ فقر کا لفظ ہے، ایسے بہت سارے لفظ ہیں جس نے لوگوں کی سوچ بدلی. اور اگر آپ دیکھیں تو دو طرح کی کمی ہے. اگر کسی میں پیسوں کی کمی ہے اور کسی میں علم کی کمی ہے تو وہ اپنی پیسوں کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرے گا، لیکن اصل میں اسے چاہیے کہ علم کی کمی کو محسوس کرے. پیسوں کی کمی اگر دور ہو بھی جائے تو اس کی زندگی میں بہتری پیدا نہیں ہو سکتی، اس کی لائف جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہو سکتی. وہ علم سے ہو سکتی ہے. اگر وہ علم کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا تو پھر اس کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی. فقر کا مطلب یہ ہے کہ انسان چیزوں پر سے اپنا انحصار کم کرے. کسی چیز کا ملنا اس کے لیے خوشی کا باعث نہ ہو، اور کسی چیز کا چھن جانا، اس کی زندگی سے چلے جانا اس کے لیے غم کا باعث نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آدھا سامان چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا لے کر آیا ہوں. تو جب یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یہ کیفیت تھی فقر کی کیفیت. یہ تھا وہ فقر جو ہمارا فخر تھا، لیکن وہی فقر جو ہے وہ آج ہمارے لیے پشیمانی بن گیا ہے. آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جب حضرت عمر فاروق جاتے ہیں تو دو لوگ تھے اور ایک ان کا گھوڑا تھا، اور ایک گھوڑے پر پہلے باری باری وہ سوار ہوتے تھے، ایک بار غلام اور ایک بار امیر المومنین.
تو جب آپ وہاں ان تک پہنچے تو اس ٹائم وہ غلام کی باری تھی، وہ اونٹ پر سوار تھا، ان کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن انہوں نے چابیے آپ کے حوالے کر دی۔ وہ لوگ فقر کی حالت میں تھے لیکن لوگ ان سے خوفزدہ تھے، انہوں نے زمانے کو جینا سکھایا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ وہ لوگ حالت فقر میں بھی ہوتے تھے تو وہ مطمئن تھے، وہ بھوک کی حالت میں بھی ہوتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ غیرت مند لوگ تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کو کسی چیز کی حاجت ہے۔ لوگوں کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو جا کے یہ پوچھ سکیں کہ آپ کے گھر کھانے کے لیے سامان نہیں، ہم آپ کو سامان دے دیں، اس قدر وہ لوگ غیرت مند تھے۔ آگے فرما دیں گے غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ جہانگیر کا مطلب ہے کہ دنیا کو فتح کرنے والا، اور جہاں دار کا مطلب ہے کہ اس کو فتح کرنے کے بعد بڑے اچھے طریقے سے حکومت کرنے والا، اور جہاں بانو کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے والا، اور جہاں آرا کا مطلب ہے کہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے والا۔ فرماتے ہیں کہ میں تجھے کیا کہوں کہ وہ لوگ کس قدر وہ صحرا نشین تھے، لیکن ان کو کس قدر وہ سلیقہ مند لوگ تھے کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں اپنی حکومت قائم کرتے تھے اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتے تھے، اور پھر اس میں لوگوں کو رہنے کی سلیقہ سکھاتے تھے، وہ سلیقہ مند لوگ تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو وہ نقشہ کھینچ کر تیرے سامنے رکھ دوں، مگر تیری مینٹل اپروچ، تیری سوچ میں شاید وہ باتیں نہیں آ سکتی، تیرے تخیل سے فزوں تر ہیں، وہ تیری سمجھ میں شاید باتیں نہ آئیں کہ وہ کون سے لوگ تھے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ فرماتے ہیں کہ تیرا ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں، تیرے آبا و جداد سے تیرا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ باعمل لوگ تھے اور تو خالی باتوں کی کشتی پر سوار ہے، اور انہوں نے عملاً کام کیا دنیا میں۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ جو تجھے اپنے اسلاف سے میراث ملی تھی وہ تم نے گوا دی ہے، اور سریا نے تمہیں ایک بلندی سے، سریا یعنی بلندی کو کہتے ہیں، بلندی سے زمین پر تمہیں گرا دیا ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ فرماتے ہیں کہ حکومت تو ایک عارضی چیز ہے، آج ایک کے پاس ہے کل یہ دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک یہ حکومت کو معنی نہیں رکھتی تھی، یہ آج کے دور میں حکومت ہمارے لیے سارا کچھ ہے، وہ لوگ تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ فرماتے ہیں کہ جو ہماری اصل میراث تھی، جو ہماری اصل وراثت تھی، جو ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے ورثہ چھوڑا، وہ علم تھا، وہ علم کے موتی تھے جو ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے چھوڑی۔ تو وہ ورثہ ہمارے بڑوں کا تھا، لیکن جب میں ان کو یورپ میں دیکھتا ہوں، ان لوگوں میں دیکھتا ہوں، تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ جو اپنے نظم کی تشریح کی ہے، اور یہ جو شعر ہوتے ہیں علامہ اقبال کے یقینی طور پر نوجوانوں کے اندر خون کو گرم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر بہت ساری امیدیں لگا کے رکھتے ہیں جی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، تو ملتے ہیں جی کل ایک نئی ایپیسوڈ میں نئی موضوع کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک مان دوستی پائندہ باد۔